ہم اکثر اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سنتے ہیں جو لوگ عبادات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دین کا 3% حصہ تو معاشرت پر ہے، اور جس طرح سے غیر مسلم لوگ ہیں وہ اخلاقیات کے اعلیٰ مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ عبادات اگر ہم نہیں، ہماری کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، بجائے اس سے زیادہ اہم معاشرت ہے، اس سے زیادہ اہم اخلاقیات ہے، یعنی کہ ہمیں اخلاقیات کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ تو سر اگر اس پر بھی آپ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں تو۔ میں نے تو اس کے بارے میں بہت گفتگویں کی ہیں، یہ بات آج تک کہ میری سمجھ میں نہیں آ سکی اخلاقیات کس کو کہتے ہیں۔ اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ جو روابط پیدا ہوتے ہیں ان کے حقوق ادا کیے جائیں اور ان میں اپنی طرف سے ایثار کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اسی چیز کو قرآن 2 لفظوں سے ادا کرتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اخلاقیات کی جو تعریف بھی آپ کریں گے وہ اس سے مختلف یا اس سے متجاوز نہیں ہو سکتی۔ رشتوں کو پہچاننا، تعلقات کو متعین کرنا اور پھر ان کا حق ادا کرنا۔ ان رشتوں میں میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرے اعزا اقربا ہیں، میری اولاد ہے، میرا معاشرہ ہے، اس کو تو ہم پہچان لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا رشتہ تو اس کائنات کے پروردگار کے ساتھ میرا رشتہ ہے۔ عبادات اصل میں اخلاق کی تقاضا ہے، ان کو اخلاقیات سے الگ کر کے دیکھنا یہی اصولی طور پر غلط ہے۔ میرے نزدیک یہ سب اخلاقیات ہیں۔ میں جب اپنے پروردگار کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرتا ہوں تو عبادات وجود میں آتی ہیں، ماں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرتا ہوں تو محبت اور خدمت کے آداب وجود میں آتے ہیں۔ اسی پر آپ باقی چیزوں کو قیاس کر لیجیے، تو اس کو اخلاقیات سے الگ کر کے دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک سر، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اخلاقیات میں عبادات بھی آتی ہیں۔ اخلاقیات کا ایک لازمی اور سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق پہچانیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو پہچانیں، اور یہ حق بھی اسی طرح ادا کریں جس طرح باقی حقوق ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ بندوں کے حقوق میں اگر کوئی کمی رہ گئی یا ہم نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کر دی تو اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے توقع ہوتی ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، وہ بہت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس کے ہاں معافی ہو جائے گی۔ بندوں کے حقوق میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی یا کوئی زیادتی ہوئی تو اس میں بندے سے بھی معاف کروانا پڑے گا، اس لیے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یہ جسی پہلو سے ہے، جہاں تک آپ ترتیب کا تعلق ہے اس میں رکھ کے دیکھیں گے تو آپ حقوق کی اگر فہرست ترتیب کریں تو سب سے اوپر اللہ ہی کا حق ہوگا، اس کے بعد والدین کا حق ہوگا، اس کے بعد آپ کی اولاد کا، آپ کے اعزا اقربا کے حقوق ہوں گے، اس کے بعد معاشرے کے حقوق ہوں گے۔ تو حقوق کی ترتیب میں تو سب سے اوپر اللہ ہی کا حق آتا ہے۔ درست، تھینک یو سر۔